السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب ذی وقار رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے اور اس کی 25 تاریخ کو عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ تو سب سے پہلے میں تمام احباب کو عرس اعلیٰ حضرت کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ رب قدیر تمام احباب کو عرس اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک فرمائے، اور اسی ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ احساس کے گوشے گوشے میں پیغام صداقت پھیلا دو، احساس کے گوشے گوشے میں پیغام صداقت پھیلا دو، فرمان نبی کی خوشبو سے گلزار عقیدت مہکا دو، فرمان نبی کی خوشبو سے گلزار عقیدت مہکا دو، احکام شریعت کی قدریں دنیا میں اجاگر ہو جائیں، احکام شریعت کی قدریں دنیا میں اجاگر ہو جائیں، اسلام کو ایسا پیش کرو، اسلام کو ایسا پیش کرو ہر قوم کی گتھی سلجھا دو، اسلام کو ایسا پیش کرو ہر قوم کی گتھی سلجھا دو، جس طرح سیر کعبہ سے نغمات بلالی گونجے تھے، جس طرح سیر کعبہ سے نغمات بلالی گونجے تھے، تکبیر اذاں کے نعروں سے ہر قلب و جگر کو گرما دو، تکبیر اذاں کے نعروں سے ہر قلب و جگر کو گرما دو، ان چلتی پھرتی لاشوں میں پھر جان ذرا پڑ جائے گی، ان چلتی پھرتی لاشوں میں پھر جان ذرا پڑ جائے گی، پھر دین محمد کی خاطر تاریخ صحابہ دہرا دو، پھر دین محمد کی خاطر تاریخ صحابہ دہرا دو۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ عبقری شخصیت ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی امام احمد رضا خان ہے۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے ہمارے اور آپ کے شہر محبت بریلی شریف میں آپ کی جلوہ گری ہوئی تھی۔ آپ کے شہر محبت بریلی شریف میں آپ جلوہ گر ہوئے تھے اور تقریباً 63 سال اس دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دنیا حیرت میں ہے، آج بھی دنیا تعجب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مختلف موضوعات پر تقریباً 1000 سے زیادہ کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں کہ آج یورپ اور امریکہ میں اور ان کی یونیورسٹیز میں اور ان کے تجربے گاہوں میں، ان کی پریوگ شالہ میں جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب ان پر تصدیق اور ریسرچ کی جاتی ہے، تو بڑے بڑے مائنڈیڈ، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے ماسٹر، بڑے بڑے فلاسفر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ واقعی اعلیٰ حضرت ہیں۔ ان کو اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول عطا فرمایا ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یہ تصنیف ہے فوز المبین در رد حرکت زمین۔ جب یہ ہنگامہ اٹھا تھا اور سائنس والوں نے یہ فارمولہ دیا تھا کہ زمین گھومتی ہے، اپنے محور پر چکر لگاتی ہے، اسلام کے منافی تھا، قرآن کے اصول کے خلاف تھا، تو حضرات اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ زمین گھومتی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قلم اٹھایا تھا اور اس کے رد میں پوری ایک کتاب لکھ دی تھی جس کا نام ہے فوز المبین در رد حرکت زمین۔ حضرات، اس کتاب کا نام رکھا فوز المبین در رد حرکت زمین۔ اب کچھ اپنی جماعت کے جیالوں نے، جنہوں نے انگلش بھی پڑھ لی ہے، حضرات انگلش میں ماہر ہو گئے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا، انگلش میں ترجمہ کر دیا، اس کا ترجمہ، اس کا انواد میرے پاس، حضرات میرے پاس بھی ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، کہتے ہیں میں اے ایم یو گیا، وہاں پر کہتے ہیں ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات کی، کہتے ہیں بڑے قابل پروفیسر، وہ فزکس کے پروفیسر ہیں،
انہوں نے اس کے ایک دو اوراق پڑھے. کہتے ہیں میں نے یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی فوز المبین ان کو دے دی. دینے کے بعد انہوں نے ایک دو اوراق پڑھے اور میری طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کیا یہ کتاب واقعی کسی مولوی صاحب نے لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد احمد رضا خان صاحب ہے. انہیں عشق میں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، محبت میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. تو مجھ سے وہ یہ کہنے لگے ابھی میں اس کا مطالعہ کروں گا، دیکھوں گا، بڑی دلچسپ اور کامیاب کتاب ہے. مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے سائنس پڑھاتے ہوئے، اس کی تحقیق کرتے ہوئے. جو بات میں نے اس کتاب میں دیکھی ہے وہ آج تک میں نے کسی سائنس کی کتاب میں نہیں دیکھی. کہتے ہیں جو بات میں نے اس کتاب میں دیکھی ہے وہ آج سے پہلے کسی سائنس کی کتاب میں نہیں دیکھی. جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے سائنس نہیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی تھی، مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرات ڈوب کر کے پڑھی تھی. احادیث مصطفیٰ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھی تھی، تب اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک کتاب اور بھی لکھی ہے 125 سال پہلے، اور وہ کتاب کہاں پہ لکھی؟ وہ عرب شریف میں لکھی ہے، سعودیہ عربیہ میں، مکہ شریف میں. ایک کتاب اور لکھی تھی، اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اس زمانے میں حضرات یہ کتاب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی تھی. جب یہ کتاب علامہ یاسین مصری نے پڑھی تھی، حضرات جو مصر کے رہنے والے تھے، حرم شریف یونیورسٹی کے اندر، حرم شریف کی جو یونیورسٹی ہے اس میں استاد تھے، اس میں پڑھاتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی کتاب ہی نہیں دیکھی. کہتے ہیں اس موضوع پر اس سے بہتر میں نے کوئی کتاب بھی نہیں دیکھی. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ عجمی عالم نہیں بول رہے ہیں، عربی عالم ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی شان میں، ایک عجمی کی شان میں ایسی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس موضوع پر اس سے بہتر میں نے کوئی کتاب ہی نہیں دیکھی. اور اتنا ہی نہیں، آگے فرماتے ہیں قسم خدا کی اعلیٰ حضرت شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے موجود ہوتے تو میں ان کے دونوں پیر دھو کر پی جاتا. اور اتنا ہی نہیں، آگے کہتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتیوں کا خاک کا میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیتا. یہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت، یہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت. حضرات اس زمانے میں قلم نہیں تھے جو آج قلم ہوتی ہے نا، آج لکھنے والے پین جو ہوتے ہیں یہ والے نہیں ہوتے تھے جو آج جیب سے نکال کر کے آپ لکھ دیتے ہیں. نیزے کے قلم ہوتے تھے، دوات ہوتی تھی اور اس میں ڈبوئے جاتے تھے، جھاڑ کے پھر قرطاس کے سینے پہ چلائے جاتے تھے، کاغذ پہ چلائے جاتے تھے. وہ ایک ضخیم کتاب ہے، موٹی کتاب. وہ کتاب آپ نے 8 گھنٹے میں لکھی تھی. اعلیٰ حضرت نے حضرات الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ 8 گھنٹے میں لکھی تھی. اگر اس زمانے کا قلم ہوتا، قلم الرصاص یا قلم الحبر ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اسے 4 گھنٹے میں لکھ دیتے. یہ جب سے ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا اور سائنس والوں نے کمپیوٹر جیسا آلہ ایجاد کر دیا جو برسوں کے کام حضرات مہینوں میں کر دیتا ہے، مہینوں کے کام ہفتوں میں کر دیتا ہے، ہفتوں کے کام دنوں میں کر دیتا ہے، دنوں کے کام گھنٹوں میں کرتا ہے، گھنٹوں کے کام منٹوں میں کرتا ہے، منٹوں کے کام سیکنڈوں میں کر دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی وہ تصنیف جو 125 سال پہلے کی تصنیف ہے، وہ اس دور کے کمپیوٹر آپریٹر کے حوالے کی گئی کہ اسے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے چھاپو. تو اس دور کے کمپیوٹر نے وہ کتاب 12 گھنٹے میں چھاپی، وہ کتاب 12 گھنٹے میں نکالی. تو حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ آج سے 125 سال پہلے اس دور کے کمپیوٹر سے 4 گھنٹے آگے چل رہے تھے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہم اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، ایسے ہی ان کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا. ہم کیا، ہماری اوقات کیا ہے؟ جہاں انہیں پڑھ لیا جاتا ہے
جہاں ان کی تصانیف دیکھ لی جاتی ہیں، اس دور کے بڑے بڑے دانشور دانتوں تلے انگلی دبا لیتے ہیں اور بہت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کسبی علم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بات عقل میں بھی آتی ہے کہ اتنے علوم حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کا اتنا بڑا شہر، نہایت ہی کامیاب شہر، جس شہر میں آپ رہتے ہوں گے، کافی بڑا ہوگا، کافی بڑا قصبہ ہوگا، کافی بڑی تحصیل ہوگی، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی ماسٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، حضرات وکلاء بھی ہوں گے، ججز بھی ہوں گے، اور کئی سبجیکٹ کے ماسٹر بھی ہوں گے، مگر آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو 50 سبجیکٹ میں ماسٹر کی ڈگری کیے ہو۔ حضرات بھائی 50 سبجیکٹ میں اگر ماسٹر کی ڈگری کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عمر ختم ہو جائے گی، لیکن حضرات وہ 50 سبجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 50 سے زیادہ علوم پر کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کے دانشوروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، سائنس والوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرات میرے اعلیٰ حضرت اب پوری دنیا حضرات اس فکر میں ہے کہ انہیں سمجھ لیا جائے، میرے اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیا جائے۔ تو پیارے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حضرات اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہیں، اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اور پھر کمال دیکھیے، اپنی پوری زندگی میں کبھی امریکہ نہیں گئے، کبھی لندن کا سفر نہیں کیا، مگر پھر بھی اس لندن سے آواز آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ امریکہ کا ریڈیو بھی بولتا ہے، لم یاتی نذیرو کفی نظرن مثل تو نشد پیدا جانا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کون لے گیا انہیں لندن، کیسے وہ گئے امریکہ؟ حضرات تو جواب آئے گا، جو ہمارے ہوتے ہیں ہم انہیں گھٹنے بھی نہیں دیتے ہیں، ہم انہیں مٹنے بھی نہیں دیتے ہیں، بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ ان کی حکومت قائم کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر کام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔